اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست میرے خیریت سے ہوں گے۔ تو یار آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی سورۃ النجم کی یہ آیت ہے کہ مین ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ انلیس ہی ورکس ہارڈ، سو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ مین کین ناٹ میک اینی پروگریس وداؤٹ ایفرٹ اینڈ ہارڈ ورک۔ تو دیکھیں، جس چیز کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیں، جس چیز سے متعلق ہمیں قرآن اور اسلام رہنمائی فراہم کر دیں، تو میرا نہیں خیال کہ دوسری رائے باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں پوری آپ کے ہارڈ ورک کو سمن کر کے آپ کو بتا دی ہے۔ اینڈ ناؤ ڈیسیجن از یورز ویدر یو ول ورک ہارڈ اور ناٹ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ود دا نیم آف اللہ المائٹی۔ سب سے پہلے تو ایک کوشچن تھا جو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ بیسٹ اینڈ شارٹ انٹروڈکشن۔ دیکھیں، انٹروڈکشن ہوتا کیا ہے؟ آپ نے ایک شارٹ ٹائم فریم کے اندر اپنے آپ کو دوسرے شخص کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کتنی ایج کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے مشاغل کیا ہیں، آپ کا سپورٹس کون سا فیوریٹ ہے، اور آپ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام، ایج، آپ کے فادر کا نام، آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، اس کے بعد آپ کے جو ہابیز ہیں، آپ کے انٹرسٹ ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں سپورٹس کے بعد آپ وہ پورشن آتا ہے کہ جس میں آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ وٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز۔ So this is the best and the short introduction that you can give to any interview within a short passage of time۔ اب آپ اس کو طویل بھی کر سکتے ہیں، شارٹ بھی کر سکتے ہیں، مختصر اس طرح کر سکتے ہیں کہ انٹرویو جس طرح آئسس بھی کیا ہے، موقع کی مناسبت کے لحاظ سے آپ 2 سے 3 منٹ بول سکتے ہیں، 1.5 منٹ، لیکن اگر آپ پروفیشنل جگہ پر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کے اپنے ایکسپیرینس کی طرف۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ریشو آ رہی ہے، یٹ کہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو ناٹ ریکمینڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ان تمام کو کامیاب فرمائے آنے والے کورسز میں، اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ SRC پنڈی انٹرویو ہمارے بھائی کا ہے۔ السلام علیکم۔ فرسٹ پرمیشن اینڈ اوپن دا ڈور، وینٹ اینڈ اسٹینڈ وتھ چیئر اینڈ سیڈ السلام علیکم سر ان اے لاؤڈ وائس۔ ان کا جواب آتا ہے کہ آگے سے وعلیکم السلام۔ چلیں آپ ادھر فوکس کر دیں پھر کہ ہی سیڈ وٹ از یور نیم، انہوں نے اپنا نام بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا اب اس کی کاسٹ کے بارے میں اور اس کی نیچر کے بارے میں۔ اب ایک چیز کے یہاں پر میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں، جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو جب وہ آپ سے انٹروڈکشن کے متعلق پوچھے، جب آپ کی کاسٹ اور آپ کی نیچر کے متعلق پوچھے، تو ڈیفینیٹ یقین مانے کہ وہ آپ کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یٹ کے لوگوں میں آج کے جب آپ ملتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ توجہ سے نہیں سنتے، لیکن انٹرویور اس کا یہ کام ہے اور اس کو آپ نے امپریس کرنا ہے۔ اس نے آپ نے اپنے نیچے بتانا ہے یار کہ میں سر تھوڑا پوزیسو ٹائم ہوں، ٹھیک ہے، ویسے میں کم بولتا ہوں لیکن دوستوں میں بالکل فریلی ہوتا ہوں، کبھی کبھی زیادہ بول جاتا ہوں، تو میری یہ نیچر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ احمد آباد میں ٹرنیپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں سر ٹھپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب دیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹ تھوڑا سا ماحول گرم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اینڈ افغانستان ریلیشن شپ اینڈ امپورٹنس، اس کے متعلق تھوڑا سا انہوں نے بتایا، ساتھ ہی کوسچن کی بوچھاڑ کر دیے۔ دوسرا کوسچن بھی آگے ساتھ ہی کہ if a train is going with 55 km/h how much distance it will cover after 3 hours۔ 55 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہا ہے تو وہ کیا کور کرے گا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سمپل آپ نے کرنا کیا ہے کہ 55 کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے 3 کے ساتھ، جو کہ آپ کا بنے گا 165 کلومیٹر۔ سو دیٹ از دا ریکوائرڈ آنسر، دیٹ از ایز سمپل ایز اٹ از لک لائک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو بس اس کے بعد کہہ دیں کہ آپ جا سکتے ہیں۔ پلیز ڈریس پراپر، ڈونٹ لوز آئی کنٹیکٹ اینڈ اسمائل، بی کانفیڈنٹ، اسپیک لاؤڈ، بیسٹ آف لک ٹو آل، الحمدللہ ریکمینڈیڈ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو تھا، ڈیسنٹ سا، سمپل سا، اور ٹرسٹ می کہ دیکھیے میں جب انفسائز کر رہا ہوں اس چیز پہ کہ کچھ بھی نہیں ہے انٹرویو، تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ میں اپنے SSB کے انٹرویو کی بات کروں تو میں اس وقت چل جاتا تھا یار، البتہ میں سے گڑبڑ ہوتی رہی ہے بیچ میں بھی، لیکن ایک سٹیج، ایک جو آپ نے لیول برقرار رکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے کانفیڈنس لیول، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کی معنی نہیں رکھتی۔ نیکسٹ بڑھیں اگر ہم آگے پورشن کی طرف، تو یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام نہیں مینشن کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ہم آگے مینشن کریں گے۔ یٹ آئی نو وٹ از دا نیم آف دا کینڈیڈیٹ۔ انٹرویو ہے ان کا پہیے میں 151 لانگ کورس کا، اردو کا ایسے ان کا تھا میرے بچپن کے، مطلب اپنے بچپن کے بارے میں، میرا بچپن۔ انگلش میں ان کا ایسے تھا مائی آئیڈیل۔ اب دیکھیں آئیڈیل کی جب باری آتے تو اکثر ہم لوگ جو ہے وہ کسی باتیں لکھ دیتے ہیں، وہی پرانی باتیں لکھتے ہیں۔ اب میں ٹون نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ میرے جو فیوریٹ تھے وہ قائد اعظم تھے،
but you don't even know what is the date of birth of the Qaid Azam. If the Qaid Azam really is your favorite personality, you should know each and everything is regarding the Qaid Azam. You should have been reading the books regarding to the Qaid Azam's life, and आपको उनकी ज़िंदगी के एक वाक़यात का पता होना चाहिए, और आप उनकी हैबिट्स को किस तरह डेली लाइफ में यूज़ करें आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भाई ने दे दी हैं पहले ही, मी फॉर मी, सी फॉर कर्नल एंड एम फॉर मेजर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, इनका इंटरव्यू थोड़ा तवील था, आइए स्टार्ट करते हैं इनका इंटरव्यू। सबसे पहले कहते हैं सर मे आई कम इन? यस बेटा प्लीज़ कम इन। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर फाइन। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके सर। हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? 3 साहबजादे, 4 साहबजादियाँ थी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसके बाद अगर हम बढ़े इनके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, तो कर्नल साहब कहते हैं कि हॉली प्रॉफिट सन्स नेम, उनके बेटों के नाम बताए इन्होंने। उसके बाद उनसे पूछा जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि हमारी उनकी अज़वाज मोहतरात के मुतालिक कि जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन है कि कितनी बेगमात थी हमारे प्यारे आका की, उन्होंने ये बताया। फ़र्स्ट वाइफ के बारे में पूछा, फ़र्स्ट वाइफ चिल्ड्रन थे वो, उनके बारे में बताया। ग़ज़वा के बारे में बताया, ग़ज़वा क्या होती है कि जिसमें ऐसी मुहिम जिसमें लड़ाई हुई हो या ना हुई हो, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात ख़ुद शिरकत की हो, उसको ग़ज़वा कहते हैं। और जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा हो, जिसकी क़ियादत कोई और कर रहा हो, कोई और सहाबी, तो उनको हम सरिया कहते हैं, ठीक है। 26 से 27 ग़ज़वात हैं टोटल। उसके बाद अगर हम बढ़ें नेक्स्ट की तरफ, तो फ़र्स्ट एंड लास्ट ग़ज़वा के बारे में पूछे। फ़र्स्ट ग़ज़वा का सेकंड नेम जो ग़ज़वा अब्वा है, ग़ज़वा विदान भी कहा जाता है। कर्नल मेजर की तरफ देखते हैं और मेजर वहाँ से इंटरव्यू कैरी ऑन करते हैं उनकी कमांड लेते हुए। बेटा वेयर फ्रॉम यू प्रिपेयर योर सेल्फ? इन्होंने बताया कि मैंने किधर से प्रिपेयर किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अकेडमी ही लगाई होगी, यानी कि ख़ुद से इंटरनेट से मुतालिक और बाकी जो भी सोशल मीडिया से जहाँ भी उन्होंने प्रिपेयर किया किसी दोस्त के पास, तो वो बताया। ओके टेल मी 7 रिवर्स नेम, वो उन्होंने बताया। नांगा पर्वत के बारे में पूछा, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि सॉरी सर आई डोंट नो। द मोस्ट एंड सिंपल आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो यही कि सर मुझे नहीं पता। उनको पता चलेगा यार इसको नहीं पता बस, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई आपने परेशान नहीं होना अगर आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं आता, ठीक है। उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं मेजर साहब कहते हैं कि मोटरवे के बारे में बताओ। इन्होंने 3 मोटरवे के बारे में बताया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कहते हैं ओके सर ठीक है। तो उन्हें भी एहसास हो गया था कि इस बेचारे से कुछ हम ज़्यादा पूछ रहे हैं, लेकिन आगे कहते हैं टेल मी द कंट्री विच हैविंग the same name of capital and same country name. So he had told the Kuwait and Kuwait city, Vatican city, Singapore city. तो मुझे साहब कहते हैं ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होते हैं। उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योर सेल्फ मोर, इंशाल्लाह सर यू मे गो नाउ, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। उसके बाद रिज़ल्ट माशाल्लाह जो भाई का था वो रिकमेंडेड थे। इंटरव्यू के इस वीडियो के एंड में आपसे कहना चाहूँगा कि देखें अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर रखें, लेकिन जो इनिशियल इंटरव्यू है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशो जो कैंडिडेट्स की नॉट रिकमेंड होते हैं वो ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना। बी सिंपल एंड बी डिसेंट इन एवरी डे डीलिंग लाइफ। जब आप डेली लाइफ में डिसेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो वहाँ पर भी इजीली अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है वो आप तमाम को अपने मकासद में कामयाब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।